کہتا ہے تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، کردار و عمل ایسا بنا لیجئے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے۔ اور چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو شان یہی ہے۔ اور ایک کہنے والا کہتا صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو پھر میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے سبحان اللہ، کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے سبحان اللہ، جس کا چھونا بھی ثواب ہے سبحان اللہ، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے سبحان اللہ، اور جس کا برادران ملت اسلامیہ میں آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں، جس قرآن پاک کا پڑھنا بھی اتنا افضل و اعلیٰ ہے سبحان اللہ کہ ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس محفل کا آغاز حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے اس شعر کے ساتھ کروں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، سبحان اللہ، اللہ بولیے نا، انہی کی محفل سوارتا ہوں، کس کی محفل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی مدینے والے مصطفیٰ کی۔ آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی آمینہ کے لال کی۔ آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی نبیوں کے سردار کی۔ آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی امام حسین کے نانا جان کی۔ آج کی اس محفل میں زبان تو ہماری ہوگی، بات ہوگی حبیب پروردگار کی، جن کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے سبحان اللہ میرے امام بریلی سے پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگوں اپنی قسمت پر ناز کرو، کیونکہ جو لوگ حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ انہیں مدینے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ مدینے سے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، بغداد سے غوث پاک بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اجمیر سے غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اور کلیر سے صابر پاک بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اور بریلی سے میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اور رامپور سے حافظ شاہ جمال اللہ بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو، محبوب بندوں کو یہ طاقت عطا کی ہے سبحان اللہ۔ آپ نے سنا نہیں حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک اللہ کے ولیوں کے سردار جب اللہ کے شہروں کو، دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ۔ یہ ان کے غلام کی شان ہے کہ بغداد سے بیٹھ کر اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ تو جب ایک غلام کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی سبحان اللہ۔ یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، محبت سے حضور پر یہ یقین رکھتے ہوئے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم حضور کو سنا رہے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کہنے والا بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، سبحان اللہ، مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، کیونکہ خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اور واقعی میرے آقا علیہ السلام کا روزہ مبارک سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی،
حضور فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں خطائیں بخش با کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر. کیا کہہ کر؟ اے لوگو حضور سے محبت کرنے والے سنو، حضور کے مدینے سے محبت کرنے والے سنو. آج تم دنیا میں حضور سے پیار کر رہے ہو، حضور کے شہر مدینہ سے پیار کر رہے ہو، تو یہ پیار کرنا، یہ محبت کرنا برادران اسلام یہاں تو کام آئے گا ہی، لیکن کل قیامت کے روز بھی کام آئے گا. شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر. کیا کہہ کر؟ جلانے سے جلانے سے جلانے سے جلانے سے اور جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر. جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. مجھے جلوے کا باغ لگا لے اپنے سینے سے. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق رسول کہتا ہے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ محفل ہے رسول اللہ کی، اور اس محفل میں خود مدینے سے حضور تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھنے والے حضور کا دیدار بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھنے والے حضور کا دیدار بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور کے دیدار کی تڑپ ہوگی اتنی ہی جلدی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کر لے گا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی ایسی ہے. سبحان اللہ. حضرات تو درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ اور. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مبارک محفل جس محفل میں ہم اور آپ سمائے ہوئے ہیں، کونین کی دولہا، نبی رحمت، محبوب رب العزت، عرش و فرش کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ جن کے لیے زمین بنی، آسمان بنا اور ساری کائنات عالم وجود میں آئی. حضور فرماتے، یعنی شاعر کہتا ہے نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم امکا میں. یا رسول اللہ نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم امکا میں. تمہارے ہی لیے دنیا بنی معلوم ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں پوری دنیا کی جو نعمتیں سب کچھ ملا ہے تو یہ صدقہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو بس ایک دو باتیں بتاؤں، اس کے بعد میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عامل نسیم صاحب قبلہ آپ حضرات کے سامنے بہت اچھا خطاب پیش فرمائیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمیں خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. برادران اسلام، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اب ڈاکٹر اس کے حالات دیکھے، اس کو چیک کرے، اور چیک کرنے کے بعد بتائے بھئی تمہاری حالت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ پرہیز کرنا پڑے گا.
نہیں تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ڈاکٹر سے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتاؤ کیا کرنا پڑے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو آپ گوشت کھاتے ہو یہ چھوڑ دو، چکن چھوڑ دو، اور بڑے کا چھوڑ دو، مٹن چھوڑ دو، اور میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ آپ کو ایسی بیماری ہوئی ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو میٹھے سے بھی نقصان ہوگا، نمک زیادہ کھائیں گے تو نمک سے بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ خود بتائیں ڈاکٹر کا کہاں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بتائیے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ برادران اسلام، ایک بات میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مرغے کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ بڑے کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ بتائیے۔ میٹھا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ نمک کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے۔ تو آپ انصاف کی بنیاد پر بتاؤ، ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چھوڑ دیتے ہو، رسول اللہ کے کہنے سے حرام نہیں چھوڑتے؟ برادران اسلام، ڈاکٹر کے کہنے سے ڈاکٹر کہہ دیں کہ میٹھا کھانا چھوڑ دو تو ہم حلال میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، اور رسول اللہ فرمائے کہ شراب چھوڑ دو تو ہم شراب نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے کہنے سے ہم حلال کھانا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور رسول اللہ کے کہنے سے ہم جوا نہیں چھوڑتے، ہم تمام غلط کام نہیں چھوڑتے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ڈاکٹر کا کہا مانو گے تو تمہاری صحت ٹھیک رہے گی، اور رسول اللہ کا کہا مانو گے تو برادران ملت اسلامیہ آپ کا ایمان ٹھیک رہے گا۔ اور میں نے ابھی مسجد میں بتایا، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ کوئی غریب اپنی غریبی پر غم نہ کرے کہ میں غریب ہوں، بلکہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر وہ ہے جس کے پاس، یعنی مالدار وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ امیر ہے۔ حضرات، امیر وہ نہیں جس پر پیسہ ہے یا جس پر بہت سارا مال ہے، بلکہ امیر وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، برادران اسلام، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہو، وہ کسی کام کے نہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ برادران اسلام، میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو شاید غلط ہو جائے، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں غلط ہو جائے، کوئی لیڈر یا نیتا اپنی طرف سے بات کہے تو بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جو الفاظ نکلتے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ مٹ نہیں سکتے، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نے حضور کے ایک فرمان کا بھی انکار کر دیا وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو برادران اسلام، جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے روز بندوں سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اللہ اکبر، تو برادران ملت اسلامیہ، نوجوان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کبھی اسکول گئے ہوں گے تو جب ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، جب کوشچن پیپر ہمارے پاس آتا ہے تو برادران اسلام، ہم جو ہیں اگر پہلا کوشچن ہمارے یاد آ گیا، پہلا کوشچن ہمارے جو دوسرے سوالات ہیں وہ بھی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن پہلا سوال ہی یاد نہیں آیا تو برادران اسلام دوسرے سوال پھر نہیں آتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، جب حضور نے فرما دیا کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ یہ بتائیے، کیا ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ؟ حضرات، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، مان جا بات میری آج منا لے ان کو، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو میسج پیغام دیا ہے اس پر غور کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اچھے کام کریں، انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔